بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو عوامل کی پہچان کے بارے میں بتایا تھا، اس کا پی ڈی ایف بھی دیا تھا۔ وہ پی ڈی ایف آپ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے، بار بار اس کو آپ نے نظر سے گزارنا ہے۔ جتنا آپ اس کو ذہن میں بٹھائیں گے، عبارت حل کرنا آپ کے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں نے ویسے بتانا فعل کے بارے میں تھا، لیکن فعل پر کام ہو رہا ہے، اس کا پی ڈی ایف تیار ہو رہا ہے، تو اس کا پی ڈی ایف جب تیار ہو جائے گا تب میں آپ کو فعل کی پہچان کے بارے میں بتاؤں گا۔ عبارت کے اندر دو ہی چیزیں ہوتے ہیں، ایک تو آپ نے عوامل کی پہچان حاصل کرنی ہے، اور دوسرا آپ نے افعال کی پہچان حاصل کرنی ہے۔ اگر آپ کو یہ دو چیزیں آ گئیں تو آپ کی عبارت درست ہو جائے گی۔ تو جو عوامل آپ نے پہچانے تھے ان میں زیادہ تر آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کون سے عوامل استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ان حرف شرط ہے، یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ان ناصبہ، لن ناصبہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ فعل ناقص کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ حروف مشبہ بالفعل میں انا اور انا کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ مبنی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں اشارہ، ضمیریں اور اسی طرح اسماء موصولہ، ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو آپ کے ذہن میں بالکل ہی محفوظ ہونی چاہیے۔ حروف جارہ ہیں، حروف جارہ کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ تو آج ہم آپ کو عوامل کی پہچان کے فائدے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عوامل کی پہچان سے آپ کو کس قدر فائدہ حاصل ہوگا۔ دیکھیں عبارت میرے سامنے ہے، تو یہاں پر میں پڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے حروف جارہ، آپ کو پتہ ہے کہ حروف جارہ جو ہیں وہ جر دیتے ہیں۔ تو جو حروف جارہ آپ نے پہچانے ہیں نا، جس کو آپ نے ریڈ کلر دیا ہے، تو ان حروف جارہ کے بعد جو اسم ہوگا اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر بالایجابی، اس میں بارف جر ہے تو آپ نے ایجابی کو جر دینا ہے، بالایجابی پڑھنا ہے آپ نے۔ لفظ سے پہلے بارف جر ہے لفظ سے پہلے بارف جر ہے تو آپ نے لفظ کو بھی زیر مجرور پڑھنا ہے، بلفظل آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح بالخیاری، اس میں بھی بارف جر ہے تو آپ نے آگے خیاری اس کو مجرور پڑھنا ہے۔ فی المجلسی، اس کو آپ نے مجلسی پڑھنا ہے۔ من حرف جر ہے، اس کے بعد مجلسی آ رہا ہے، اس کو بھی آپ نے مجلسی پڑھنا ہے۔ قبلہ ظروف زماں میں سے ہے، تو ظروف زماں میں سے جو اکثر ہوتے ہیں وہ مضاف ہوتے ہیں، ان کے بعد بھی جو اسم ہوتا ہے وہ اس کو مجرور پڑھتے ہیں۔ تو قبلہ کے بعد جو اسم آ رہا ہے اس کو بھی آپ نے مجرور پڑھنا ہے، قبل القبولی، قبولی۔ اسی طرح لائے نفی جنس، سب سے پہلے میں آپ کو حروف جارہ کے بارے میں بتا دوں، پھر اس کے بعد میں آتا ہوں دوسرے اسماء کی طرف، دوسرے عوامل کی طرف۔ من حرف جر ہے، اس کے بعد عیبن ہے تو اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے، الف لام اس پر نہیں ہے تو تنوین پڑھنی ہے، من عیبن۔ لواحدن، لام حرف جر ہے تو واحدن کو آپ نے جر پڑھنی ہے، لواحدن۔ الا حرف جر ہے تو اس کے بعد معرفتی ہے تو اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے، معرفتی۔ فی حرف جر ہے، اس کے بعد جواز ہے تو آپ نے اس کو مجرور پڑھنا ہے، فی جوازل۔ اور اسی طرح بسامنن، بار حرف جر ہے تو سامنن کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے، بسامنن۔ فی حرف جر ہے تو آپ نے بیع کو مجرور پڑھنا ہے، علی حرف جر ہے غالبی کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے۔ تو یہ حروف جارہ کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، انتہائی آسان ہے۔ حروف جارہ کے بعد جو اسم ہوگا اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے، اتنا تو آپ کو پتہ چل گیا۔ اس سے آپ کی کافی عبارت جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ اب آگے چلتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل ہیں، فعل ناقص ہے، اور یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ مضاف، مضاف الیہ کی پہچان بھی آپ کے لیے ضروری ہے، اور موصوف صفت کی پہچان بھی ضرور ہے، معطوف علیہ معطوف کی پہچان بھی ضرور ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کو یہ تین چیزیں مزید بتانی ہیں، اس سے آپ کی جو عبارت ہے وہ آدھی سے زیادہ حل ہو جائے گی۔ تو دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ دو اسم جو معرفہ ہوں، دونوں اسم معرفہ ہوں یا دونوں اسم نکرہ ہوں، تو ان دونوں کو آپ نے ایک طرح کا اعراب پڑھنا ہوتا ہے، دونوں کو۔ دونوں پر الف لام ہے تو دونوں کو ایک طرح کا اعراب پڑھنا ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو بیچ میں حرف عطف، حروف عاطفہ تو اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں نا، وہ بھی یاد کر لیں پی ڈی ایف کے اندر۔ تو یا تو بیچ میں حرف عطف ہوگا، تب بھی آپ نے دونوں کو ہی ایک جیسا اعراب پڑھنا ہے، تو وہ ایک کو معطوف علیہ کہیں گے، دوسرے کو معطوف کہیں گے۔ یا پھر بیچ میں حرف عطف نہیں ہوگا تو تب بھی آپ نے دونوں کو ایک جیسا اعراب پڑھنا ہے، اور ایسی صورت میں پہلا موصوف ہوگا، دوسرا اس کی صفت ہوگا، یا پہلا نکرہ ہوگا، دوسرا معرفہ ہوگا۔ تو ایسی صورت میں آپ نے دوسرے کو مجرور پڑھنا ہے، مضاف الیہ ہوگا، پہلا مضاف ہوگا، دوسرا مضاف الیہ ہوگا۔ تو پہلا جو مضاف ہوگا تو مضاف پر زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، لیکن مضاف الیہ جو ہوگا وہ مجرور ہوگا، اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے۔ تو یہ تین چیزیں میں نے آج آپ کو سمجھا دی ہیں، پریکٹیکلی بھی میں اس کا اجرا بھی کروا دیتا ہوں، لیکن دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں
دونوں اسم معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، بیچ میں اگر حرف عطف نہیں ہے تو موصوف صفت ہیں، دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوگا، اور اگر حرف عطف ہے تب بھی دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوگا، ایک معطوف علیہ ہو جائے گا، دوسرا معطوف ہوگا، اور اگر پہلا نکرہ ہے دوسرا معرفہ ہے تو ایسی صورت میں آپ نے دوسرے کو مضاف الیہ ہوگا، دونوں مضاف الیہ کو مجرور پڑھنا ہے آپ نے، اور اگر اس کا الٹ ہو جائے، پہلا معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو تو پہلا مبتدا ہوگا دوسرا خبر، دونوں کو آپ نے پھر مرفوع ہی پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں یہ بہت ہی آسان پہچان میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جیسے سب سے اوپر لکھا ہوا ہے نا کتاب البیوع، کتاب نکرہ ہے، البیوع الف لام ہے، یہ معرفہ ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، البیوعی اس کو تو آپ نے مجرور پڑھنا ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور کتاب جو ہے نا یہاں سے جملہ شروع ہو رہا ہے، نکرہ سے جب جملہ شروع ہوتا ہے تو وہ خبر ہوتی ہے، یہ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا، اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اس کے پیچھے ھذا مبتدا محذوف ہوتا ہے، تو یہ اس کی خبر ہے، تو خبر مرفوع ہوتی ہے، تو کتاب البیوعی اس کو بیوعی آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح اب دیکھیں بالایجابی، الایجاب ہے اور القبول ہے، دونوں پر الف لام ہے، بیچ میں واو حرف عطف ہے، اعراب دونوں کا ایک جیسا ہوگا۔ بالایجابی اس کو آپ نے مجرور پڑھا ہے پیچھے حرف جر کی وجہ سے، قبولی کو بھی آپ نے مجرور پڑھنا ہے، اس کا اعراب بھی وہی پہلے اسم والا اعراب ہی ہوگا۔ اب آگے اسی طرح دیکھیں بلفظ الماضی، ماضی لفظ جو ہے اس کے پیچھے حرف جر ہے، اس کو تو آپ نے مجرور پڑھنا ہے، تو لفظ جو نکرہ ہے اور الماضی پر الف لام ہے وہ معرفہ ہے، تو لفظ مضاف ہو گیا اور الماضی مضاف الیہ ہو گیا، تو اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، بلفظ الماضی، مضاف الیہ کے آخر میں زیر آتی ہے، جر آتی ہے، تو ماضی جی پڑھنا چاہیے، لیکن یا ہے، یا پر کسرہ نہیں آتا، جہاں یا پر کسرہ آنا ہو تو وہاں یا کو ساکن کرتے ہیں، یہاں پر کسرہ آنا چاہیے تھا، جر آنی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر جا ہے تو جا پر جر نہیں آئے گی، تو ہم اس کی جگہ اس کو ساکن پڑھیں گے، ماضی پڑھیں گے، ماضی جی نہیں پڑھیں گے، تو یہ مضاف الیہ ہو گیا۔ اب اسی طرح آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں، جیسے قبلہ نکرہ ہے، القبول پر الف لام ہے، تو ایسی صورت میں القبولی مضاف الیہ ہے، اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے، اور قبلہ ہمیشہ مفعول فی ہوتا ہے، اگر پیچھے حرف جر نہ ہو تو یہ مفعول فی ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے مفعول فی منصوب ہوتا ہے، اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے، تو اس کو عبارت اس کی کیسے پڑھیں گے، قبل القبولی، یہ بھی ہو گیا۔ اور اسی طرح لا کے بارے میں آپ کو پتہ تھا کہ بتایا تھا، آپ کو پہلی پہچان بتائی تھی کہ لا نفی جنس ہے، اس کے بعد جب نکرہ ہوگا تو جو نکرہ اسم ہوگا وہ لا نفی جنس کا اسم ہوتا ہے، اس پر ایک زبر پڑھی جاتی ہے، منصوب پڑھا جاتا ہے، تو اس کو آپ نے لا خیارہ یہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آگے آپ دیکھ لیجئے من عیب الاعواض، اسی طرح آگے آپ دیکھیں الاعواض پر بھی الف لام ہے، المشار پر بھی الف لام ہے، دونوں کا اعراب ایک جیسا پڑھنا ہے، تو الاعواض کو آپ نے پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا، مبتدا ہے مرفوع پڑھا تھا، تو المشار یہ صفت ہے، اس کو بھی آپ نے مرفوع ہی پڑھنا ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، المشار۔ اسی طرح اب فی جواز البیع، جوازی نکرہ ہے، البیع یہ معرفہ ہے، تو جوازی یہ مضاف ہو گیا، البیع مضاف الیہ ہو گیا، تو آپ نے البیع کو مجرور پڑھنا ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور جوازی کو بھی مجرور پڑھنا ہے، اس کے پیچھے حرف جر ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ الاسمان پر دیکھ لیجئے الف لام ہے، المطلقات پر بھی الف لام ہے، دونوں کا اعراب ایک جیسا پڑھنا ہے، دونوں کلام کے شروع میں ہوں تو دونوں کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہوتا ہے، تو ہم اس کو مرفوع پڑھیں گے، الاسمان المطلقات، یہ بھی ہو گیا۔ آگے آپ نے ان حرف ناصبہ پڑھا تھا، تو حرف ناصبہ کیا دیتا ہے، نصب دیتا ہے، تو تکونا اس کے آخر میں آپ نے زبر پڑھنی ہے، نصب پڑھنا ہے، ان تکونا، تو زبر کیوں پڑھ رہے ہیں، ان کی وجہ سے آپ پڑھ رہے ہیں۔ معروفہ کو آپ دیکھ لیں نکرہ ہے، اس کے آگے القدری آ رہا ہے جو معرفہ ہے، تو یہ معروفہ مضاف ہو گیا اور القدری مضاف الیہ ہو گیا، تو قدری کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے، جو مضاف الیہ ہوگا مجرور ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح القدری پر بھی الف لام ہے، الصفت پر بھی الف لام ہے، دونوں پر الف لام ہے، دونوں معرفہ ہیں، اور بیچ میں حرف عطف ہے، دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوگا، تو القدری کو آپ نے مجرور پڑھا تھا، تو صفتی کو بھی آپ نے مجرور ہی پڑھنا ہے، القدری والصفتی، یہ بھی ہو گیا۔ اسی طرح آپ بسامن، سامن پر الف لام نہیں ہے، حال پر بھی الف لام نہیں ہے، تو دونوں کا اعراب آپ نے ایک جیسا ہی پڑھنا ہے، سامن کے پیچھے بار فجر ہے، اس کو مجرور پڑھنا ہے، تو اس کی آگے جو صفت آ رہی ہے اس کو بھی مجرور پڑھنا ہے، تو کیسے پڑھنا ہے، بسامن حال۔ اب آپ دیکھیں حال اور مؤجل،
دونوں پر الف لام نہیں ہے، دونوں نکرہ ہیں، بیچ میں حرف عطف ہے، تو دونوں کا اعراب ایک جیسا پڑھیں گے۔ تو حالن آپ نے مجرور پڑھا تھا تو معجلن کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے۔ کانا کے بارے میں آپ کو پتہ تھا کہ کانا فعل ناقص ہے، یہ پچھلے سبق میں نے بتا دیا تھا۔ تو اس کے بعد جو معرفہ ہوگا اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہوتا ہے، کان الاجل۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں نقدل علی غالبی، غالبی کو آپ نے پیچھے حرف جر ہے تو اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے، اور یہ اکثر مضاف ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ اس کے بعد جو نقد آ رہا ہے یہ مضاف الیہ ہے تو اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے، نقدل بلدی۔ اور جو نقد ہے اس پر الف لام نہیں ہے، البلد پر بھی الف لام نہیں ہے، نقد پر الف لام نہیں ہے، البلد پر الف لام ہے، لہذا البلدی مجرور ہوگا، مضاف الیہ ہوگا، نقد مضاف ہوگا، تو آپ نے نقد پر تنوین نہیں پڑھنی اور اگلے والے کو مجرور پڑھنا ہے، نقد البلدی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کانت فعل ناقص ہے، اس کے بعد النقود معرفہ آ رہا ہے تو اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، کانت النقود۔ اچھا فا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، فا جزائیہ کا ضرور آپ نے یاد رکھنا ہے، تو اب اس کا جو فائدہ ہوگا نا وہ آپ کو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو فا جزائیہ ہے اس کے بعد اگر ایک اسم ہوگا تو اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، اگر دوسرا اسم بھی ہوگا تو وہ اس کو بھی مرفوع پڑھنا ہے۔ تو جیسے یہاں پر فالبیع، فا کے بعد البیع ہے تو اس کو مرفوع پڑھنا ہے، اس کے بعد دوسرا اسم نکرہ آ رہا ہے اس کو بھی مرفوع پڑھنا ہے، فالبیع فاسد، یہ مبتدا خبر ہے۔ یہ فا جزائیہ کیسے ہے میں پھر دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں اگر اس سے پیچھے مختلفتاً ہے، اس سے پیچھے نقود ہے، اس سے پیچھے کانت ہے، اس کے پیچھے ان ہے، تو دیکھیں پیچھے ان آ رہا ہے، ان کے بعد فا آتی ہے، وہ فا جزائیہ ہوتی ہے، تو فا جزائیہ کے بعد مبتدا اور خبر آتے ہیں تو دونوں کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اب بیع پر الف لام نہیں ہے، اطعام پر الف لام ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، طعامی کو مجرور پڑھنا ہے، مضاف الیہ ہے، تو بیع الطعامی، تو بیع کو کیوں پڑھنا ہے اس پر میں نے اعراب نہیں لگایا، اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے، وہ میں بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو الطعامی کو مجرور پڑھنا ہے، مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح دیکھیں الطعام پر بھی الف لام ہے، الحبوب پر بھی الف لام ہے، دونوں معرفہ ہیں، بیچ میں حرف عطف ہے، اعراب دونوں کا ایک جیسا پڑھیں گے، الطعامی والحبوبی۔ بوزنی میں آپ دیکھ لیں بحرف جر ہے تو وزنی کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے، اور یہ آگے حجرن یہ مضاف الیہ ہے، وزن مصدر ہے، اور مصدر عام طور پر مضاف ہی ہوتا ہے، اس کی صفت نہیں ہوتی زیادہ تر، تو یہاں پر جو ہے یہ وزنی مضاف ہے اور حجرن مضاف الیہ ہے، تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے، وہ بوزنی حجرن، وزنی کو مجرور پڑھا بحرف جر کی وجہ سے، حجرن کو مجرور پڑھا کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ تو مصدر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مصدر کی آپ کو پہچان کیسے ہوگی، بس یہ ایک دو چیزیں میں نے بتا دی ہیں، اگر نہ بھی سمجھ میں آج تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو میں قاعدے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں ریپیٹ ہو رہے ہیں، اگر اتنا بھی آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو یہ بھی بہت کافی حد تک آپ کی عبارت درست ہو جائے گی۔ اسی طرح کلا، کلی، کلو، تو یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو کل ہے اس کے بعد بھی جو اسم آتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ نے مضاف الیہ پڑھنا ہے، جیسے کفیزن، کلی، کفیزن، کلی کو کیا پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، کفیزن کو آپ نے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور پڑھنا ہے۔ اسی طرح بدرہمن بحرف جر کی وجہ سے درہمن پڑھنا ہے، آگے فی کے بعد قفیز، فی حرف جر کے بعد آ رہا ہے قفیزن پڑھنا ہے، اور دونوں دیکھیں قفیز بھی نکرہ ہے، واحد بھی نکرہ ہے، تو آپ نے دونوں کو ایک جیسا اعراب پڑھنا ہے، فی قفیزن واحدن۔ ویسے بھی جو واحد ہوتا ہے یہ صفت ہی بنتا ہے، کلام کے اندر جب بھی آتا ہے تو یہ صفت بنتا ہے۔ آگے اندہ ہے، اندہ ظرف مقام میں سے ہے، تو آپ نے جو ظروف مقام میں نے پی ڈی ایف دی ہے اس کے اندر لکھا ہوگا اندہ، تو اس کے بعد بھی مضاف الیہ ہوتا ہے ہمیشہ، اس لیے عندہ ابی، ابھی ہم نے پڑھا ہے ابھی مجرور ہے۔ اسی طرح حنیفہ تا، حنیفہ تا مضاف الیہ، ابھی باپ کو کہتے ہیں عربی میں ابن، ابی، ابو، یہ باپ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مضاف الیہ ہی ہوتا ہے، اس کے بعد جو نام ہوتا ہے وہ مضاف الیہ آتا ہے، تو حنیفہ یہ مضاف الیہ ہے، حنیفتن ہونا چاہیے تھا لیکن یہ غیر منصرف ہے تو اس لیے ہم اس کو کسرہ نہیں دیں گے، نہ تنوین دیں گے، نہ کسرہ دیں گے، کسرہ کی جگہ ہم اس کو زبر پڑھیں گے۔ اس میں دو سبب کون سے ہیں، بہت ہی سمپل ہے، ایک تو یہ نام ہے، دوسرا اس کے آخر میں گول تا ہے جس کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف کی پہچان بھی آپ کو ہو رہی ہے، بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ان حرف ناصبہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، تو یہ نصب دیتا ہے، تو یسمیہ کے آخر میں آپ نے زبر پڑھنی ہے، یسمیہ۔ اسی طرح آپ کلّا دوبارہ آ گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ شاتن مضاف الیہ ہے، تو اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے، شاتن۔ اسی طرح بدرہمن بحرف جر ہے تو درہمن پڑھنا ہے۔
اب اسی طرح فا دوبارہ آ گئی تو، اور یہ بھی پیچھے من کے بعد ہے، تو من کے بعد جو ہے وہ فا آ جائے وہ بھی جزائیہ ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو اسم ہوگا اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے۔ ایک اسم ہوگا تو ایک ہے اس کو مبتدا ہوگا مرفوع پڑھنا ہے، دوسرا اسم ہوگا وہ خبر ہوگا تو اس کو بھی مرفوع پڑھنا ہے۔ فالبیع فاسد، فی کے بعد جمیعی آ رہا ہے، فی حرف جر ہے، جر دیتا ہے تو آگے جمیعیہا پڑھنا ہے آپ نے۔ اسی طرح کلّا دوبارہ آ رہا ہے تو اس کے بعد جو اسم ہوگا مضاف الیہ ہوگا اس کو آپ نے ذراعین مجرور پڑھنا ہے۔ کلّا کو کیا پڑھنا ہے یہ ابھی چھوڑ دیں، یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ کلّا کے بعد کلّا، کلو، کلی، اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا، ذراعین۔ بدر ہم دوبارہ آ گیا۔ اسی طرح جملتا، اس پر الف لام نہیں ہے، الزرعان پر الف لام ہے تو زرعانی اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے، مضاف الیہ ہے۔ جملہ کو کیا پڑھنا ہے اس کو چھوڑ دیں، بعد میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ہا ضمیر ہے، انہا تو ضمیر ہو گئی نا حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ، تو حرف مشبہ بالفعل کی پہچان تو آپ کو آتی ہوگی، تو حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ جب ضمیر لگی ہو تو ضمیر کے بعد والا جو اسم ہوگا اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، انہا قفیزن، انہا قفیزن۔ اب اسی طرح بی میاتی، یہ جو با حرف جر ہے اس کی وجہ سے آپ نے میاتی پڑھنا ہے۔ میاتی بھی کلام میں اکثر جو ہے وہ مضاف ہی بنتا ہے، اس کے بعد جب کوئی اسم ہوتا ہے نا تو یہ مضاف بنتا ہے، تو یہ مضاف ہو گیا، آگے والا مضاف الیہ ہو گیا، اور مضاف پر آپ کو پتہ ہے تنوین نہیں پڑھی جاتی، اس لیے ہم نے بمیاتین نہیں پڑھنا بلکہ بمیاتی پڑھنا ہے، اور آگے درہمن پڑھنا ہے، مضاف الیہ ہے۔ تو دیکھیں جو اسم نکرہ ہوگا، نکرہ اسم کے بعد اگر حرف آ جائے تو اس کو آپ نے لازمی طور پر تنوین ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ دیکھیں درہمن نکرہ ہے، اس کے بعد فا حرف آ رہی ہے تو اس کو آپ نے درہمن تنوین ہی پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ آگے چلیں، کانا فعل ناقص ہے، اس کے بعد المشتری آ رہا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا فعل ناقص کے بعد جو معرفہ آ جائے تو اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، تو یہ مشتری یو یہ پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے آخر میں یا ہے تو یا پر ضمہ نہیں آتا، تو ضمہ کی جگہ ہم اس کو ساکن پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز بھی آپ نوٹ کر لیں، یہ جو چیزیں پوائنٹ میں بتا رہا ہوں نا تو آپ اس کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں، ہو سکتا ہے مجھے اگر ٹائم ملا تو میں یہ چیزیں لکھ کر آپ کو بھیج دوں گا۔ کان المشتری بالخیاری بار فجار ہے، اس کی وجہ سے آپ نے مجرور پڑھنا ہے، بحصت ہی بار فجار ہے، اس کی وجہ سے مجرور پڑھنا ہے، من السمن من الفجر کی وجہ سے مجرور پڑھنا ہے۔ اسی طرح فزیادۃ، یہ فا پھر آ گیا دوبارہ، یہ پیچھے ان ہے تو ان کے بعد جو فا رہے گے وہ جزائیہ ہے، تو اب آپ نے اس کو مرفوع پڑھنا ہے، فا کے بعد جو اسم ہوگا، فزیادۃ للباعی لام حرف جر ہے تو باعی آپ نے اس کو مجرور پڑھنا ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں انہو، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ ضمیر آ گئی، ہو ہما ہم ہا ہما ہننا، کا کما کم کی کما کننا یا نا، یہ ساری ضمیریں ہیں، یہ ضمیریں اگر حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ آ جاتی ہیں تو اس کے بعد والا جو اسم ہوگا اس کو مرفوع لازمی پڑھنا ہوتا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ انہو عشرۃن، عشرۃن پڑھنا تھا کیونکہ الف لام نہیں ہے، لیکن عشرہ جو ہے نا وہ آگے مضاف بھی ہو رہا ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی تو عشرۃن نہیں پڑھیں گے، عشرۃ پڑھیں گے۔ تو یہ جو گنتی ہے نا یہ بھی آپ کو آنی چاہیے، واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسعہ عشرہ، تو یہ جو گنتی ہوتی ہے نا 3 سے لے کر 10 تک جو گنتی ہے یہ بھی مضاف ہوتی ہے، اور اس کے بعد والا جو جمع ہوتی ہے وہ مضاف الیہ ہوتی ہے۔ اگر جمع پہلے ہو تو گنتی صفت بنتی ہے، 3 سے لے کر 10 تک گنتی صفت بنتی ہے اگر جمع پہلے ہو، اور اگر جمع بعد میں ہو تو گنتی مضاف بنتی ہے اور وہ جو جمع ہے وہ مضاف الیہ بنتی ہے۔ یہاں عشرۃن پہلے ہے، جمع ازرعین بعد میں ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو مضاف بنانا ہے، ازرعین کو مضاف الیہ بنانا ہے۔ ازرعین ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ آپ نے پڑھنا کیسے، ابھی آپ کے جو فوکس ہے، آپ کی جو توجہ ہے وہ لفظ کے آخری حرف پر ہونی چاہیے کہ لفظ کا آخری حرف ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ دیکھیں پھر دوبارہ بھی عشرتی آ گیا تو بار فجر ہے تو عشرتین پڑھنا چاہیے تھا نا، الف لام نہیں ہے تو عشرتین پڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ عشرتین کے بعد جمع آ رہی ہے دراہم، درہم کی جمع دراہم، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو مضاف پڑھنا ہے، یہ مضاف ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی، بعشرتی دراہمن آنا چاہیے نا، مضاف الیہ ہے دراہمن، لیکن یہ جمع اقصا ہے، آپ کو پتہ ہے جمع اقصا آپ نے نحو پڑھی ہوگی، آپ کا ٹیسٹ لیا گیا تھا تو آپ نے نحو پڑھی ہے، تو اس کے اندر جمع اقصا ہوتی ہے، پہلے 2 حرف مفتوح ہوتے ہیں، پھر الف ہوتا ہے، الف کے بعد جو ہے نا وہ عام طور پر 2 حرف ہوتے ہیں، پہلے حرف پر زیر آتی ہے تو اس کو جمع اقصا کہتے ہیں، تو دراہمہ اس کے آخر میں جہاں زیر پڑھنی ہو وہاں پر آپ نے زبر پڑھنی ہے، اس پر تنوین نہیں پڑھتے۔ انہا، انہا حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے بعد پھر ضمیر آ گئی تو آگے میاتو کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، میاتن
پڑھنا چاہیے تھا، لیکن یہ مضاف بھی ہے تو آپ نے میاتن نہیں پڑھنا، میاتو پڑھنا ہے، اور یہ مضاف ہے، اس کا مطلب آگے والا مضاف الیہ ہے، ذراعین، تو اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے۔ تو الفن میاتن، الفن کا معنی ہوتا ہے ہزار، میاتن کا معنی ہوتا ہے 100۔ یہ جو گنتی کے عربی گنتی کے لفظ ہیں یہ بھی مضاف بنتے ہیں اکثر اذکر اس کے بعد کوئی اسم آ جائے، جملہ ختم نہ ہو رہا ہو، تو پھر ایسی صورت میں یہ مجرور، یہ مضاف بنتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں ان کے بعد واحد ہوتا ہے، جمع ان کے بعد نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ 3 سے لے کر جو 10 تک گنتی ہے ان کے بعد جمع آتی ہے، لیکن 100 1000 کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ان کے بعد واحد لفظ آتا ہے، واحد اسم آتا ہے، اور وہ بھی نکرہ ہوتا ہے، نکرہ واحد ہوتا ہے، تو وہ مضاف الیہ بنتا ہے۔ آگے دیکھیں فل مشتری، تو فا آ گیا، فا جزائیہ، کیونکہ اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے من آ گیا، پیچھے بہت من ہے، تو من آ گیا تو اس کے جواب میں فا آ گئی، تو اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے۔ فل مشتری یوں پڑھنا تھا، لیکن یا پر ضمہ نہیں آتا تو ہم ساکن پڑھیں گے، فل مشتری بالخیاری بجملۃ الثمن، جملتی کو مجرور پڑھیں گے بحرف جر کی وجہ سے، اور الثمن مضاف الیہ ہے تو اس کو ہم نے مضاف الیہ کو مجرور پڑھنا ہے۔ تو بحرف جر کی وجہ سے آپ نے جملتی پڑھنا ہے، اور یہ بھی مضاف بھی ہے تو تین نہیں پڑھنا، تنوین نہیں پڑھنی، مضاف ہے نا، تو مضاف ہے، اس کا مطلب آگے مضاف الیہ ہے تو الثمنی اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے۔ تو مضاف الیہ کا کیسے پتہ چلا؟ وہی سمپل قاعدہ ہے، جملہ پر الف لام نہیں ہے، الثمن پر الف لام ہے تو جملہ مضاف ہو گیا، الثمن مضاف الیہ ہو گیا، بہت ہی آسان قاعدہ ہے۔ من حرف جر کے بعد الذراعی آ رہا ہے، مجرور ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ فہوا، ہوا ضمیر کون سی ہے آپ کو یاد ہوگا، وگرنہ پی ڈی ایف میں آپ دیکھ لیجئے گا، ضمیر مرفوع منفصل ہے، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انت انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن، اس کے بعد بھی جو اسم ہوتا ہے اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہوتا ہے، مبتدا خبر ہوتے ہیں یہ دونوں۔ فَهُوَ الْمُشْتَرِي جو پڑھنا تھا لیکن یا آ رہی ہے، یا پر ضمہ نہیں آتا تو آپ نے ساکن پڑھنا ہے، فَهُوَ الْمُشْتَرِي۔ آگے دیکھیں لا خیارہ، لا کے بعد جو نکرہ آ رہا ہے تو یہ لا نفی جنس ہے، اور واو سے پتہ چل رہا ہے نا کہ بھئی یہاں سے لا سے کلام شروع ہو رہا ہے، اور کلام کے شروع میں جو لا ہو وہ بھی لا نفی جنس ہی ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو نکرہ اسم ہوتا ہے نا اس کو زبر پڑھتے ہیں، اس کو پر تنوین نہیں آتی۔ لا خیارہ للبائعین، انہا دوبارہ آ گیا، مئۃ ذراعین پڑھیں گے، اور اسی طرح بمئۃ درہمین پڑھیں گے، کل ذراعین پڑھیں گے، ذراعین کل کے بعد آ رہا ہے تو اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے، بدرہمین۔ فہوا کے بعد آپ نے الخیار مرفوع پڑھنا ہے، فہو الخیار بحصتها بحرف جر کی وجہ سے، من الثمن من حرف جر کی وجہ سے، کان المشتری یوں آنا چاہیے تھا نا، فعل ناقص کے بعد اسم آ رہا ہے تو مشتری یوں آنا چاہیے تھا، لیکن یا پر ضمہ نہیں آتا تو اس کو ہم نے ساکن پڑھنا ہے، کان المشتری بالخیار، ذراعین کے پیچھے کل آ رہا ہے تو ذراعین پڑھنا ہے، بدرہمین با کے بعد ہے درہمین پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے فی البیعی، فی کے بعد آ رہا ہے بیعی پڑھنا ہے، اور فی بیع الارض، فی کے بعد بیعی آ رہا ہے اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے، لیکن دیکھیں فی بیعی پر الف لام نہیں ہے، الارض پر الف لام ہے تو بیعی کو آپ نے مضاف پڑھنا ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی تو فی بیعین نہیں پڑھیں گے، فی بیعی پڑھیں گے، اور آگے والا مضاف الیہ ہے تو الارضی پڑھیں گے تو فی بیع الارض ہم نے پڑھنا ہے، بالتسمیہ بحرف جر کی وجہ سے آپ نے تسمیہ پڑھنا ہے۔ فثمرتہ، دیکھیں فا جزائیہ پیچھے من ہے نا تو من کی وجہ سے آپ نے فا جزائیہ کے بعد جو اسم ہوگا اس کو مرفوع پڑھنا ہے، مبتدا ہوتا ہے، فثمرتہ للبائع، آگے للبائع آ گیا، علی المشتری، علی حرف جر ہے تو مشتری جی آنا چاہیے تھا آخر میں زیر، لیکن یہاں پر زیر نہیں آتی تو اس وجہ سے ساکن ہی پڑھتے ہیں، علی المشتری، فی الحال فی حرف جر کی وجہ سے، علی النخل علی حرف جر کی وجہ سے، اسی طرح بیع الحنطۃ، حنطۃ مجرور پڑھیں گے کیونکہ بیع مضاف ہے، الحنطۃ مضاف الیہ ہے، فی کی وجہ سے سبیلھا پڑھیں گے، اور والباقلائن، تو والباقلہ دیکھیں آپ نے اس کو مجرور پڑھنا ہے، اس پر بھی الف لام ہے، پیچھے الحنطہ پھر پر بھی الف لام ہے تو بیچ میں فی سبیلھا بیچ میں آ گیا ہے، کوئی بات نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے معطوف علی معطوف کے درمیان بیچ میں کوئی دوسرا بھی آ جاتا ہے، لیکن موصوف صفت کے درمیان مضاف الیہ کے علاوہ کوئی لفظ نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو والباقلہ جیسے الحنطۃ آپ نے پڑھا تھا، والباقلہ اس کو مجرور پڑھنا ہے، فی قشرھا اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے، یا قشرھا، فی المبیع، فی حرف جر کی وجہ سے مبیع پڑھنا۔ دیکھیں مفاتیح یہ اسم ہے اور نکرہ ہے، اغلاق، معرفہ ہے، کیسے پتہ چلا معرفہ ہے؟ دیکھیں اس کے ساتھ ضمیر ہے، ہو ہما ہم ہا ہما ہن
کا کما کم کی کما کننا یا نا، یہ ضمیریں بھی اگر کسی اسم کے ساتھ لگی ہوئی ہوں گی تو وہ اسم بھی معرفہ ہو جائے گا۔ تو یہ معرفہ ہے، مفاتی نکرہ ہے، تو اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے۔ اغلاقیہا الف لام نہیں ہے، الف لام نہ ہونے کی وجہ ضمیر لگ گئی، جب ضمیر لگ جاتی ہے تو الف لام نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اجرت پر الف لام نہیں ہے اور الکیال پر الف لام ہے تو یہ مضاف الیہ ہے، تو ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اجرت الکیالی۔ اور اسی طرح دیکھیں کیالی اور ناقد جو ہے، دیکھیں اس پر الف لام نہیں ہے، سمنی پر الف لام ہے تو سمنی مجرور پڑھنا ہے۔ علی الباء حرف جر کی وجہ سے، اجرہ پر الف لام نہیں ہے، وزان السمنی، تو جو وزان ہے نا تو یہ بھی مضاف الیہ ہے اور سمن بھی مضاف الیہ ہے۔ سمن پر الف لام ہے، وزان پر الف لام نہیں ہے، سمن مضاف الیہ ہو گیا۔ اب وزان کیسے مضاف الیہ ہے یہ آپ پتہ کرنا ہے، تو بھئی یہ ترجمے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے نا تو اس میں کا کی کے آتا ہے، جیسے سمن کے وزن کرنے والے کی اجرت، تو کا کی کے آ رہا ہے نا، تو یہ سب مضاف الیہ ہیں۔ پہلا اجرت مضاف ہو گیا، وزانی پھر مضاف ہو گیا، سمنی یہ مضاف الیہ ہو گیا۔ علی المشتری علی حرف جر کی وجہ سے ہم نے مشتری پڑھنا ہے، بسمن بحرف جر کی وجہ سے، للمشتری لام حرف جر کی وجہ سے، للبائع لام حرف جر کی وجہ سے، بسلعۃ بحرف جر کی وجہ سے، بسمن بحرف جر کی وجہ سے، معن یہ تو ہر جگہ معن مفعول فی ہوتا ہے، مفعول فی منصوب ہوتا ہے، معن ہی پڑھا جاتا ہے۔ اگر معن کے بعد کوئی اسم ہو تو یہ مضاف ہوتا ہے اور اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ میں ایسے لفظ بھی آپ کو بھیج دوں گا کہ جو ہمیشہ مضاف بنتے ہیں اور ان کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، یا اکثر مضاف بنتے ہیں اور ان کے بعد والا اسم مضاف الیہ ہوتا ہے، وہ بھی عبارت کے اندر آ جائیں گے اور آپ کو میں وہاں پرسنل بھی واٹس ایپ پر بھی یہ سارے الفاظ مثالوں کے ساتھ بھیج دوں گا۔ تو آج کے سبق میں دہرا دیتا ہوں کہ ہم نے کتنی چیزیں پڑھی تھیں۔ موصوف صفت کی پہچان ہم نے پڑھ لی، معطوف علی معطوف کی پہچان ہم نے پڑھ لی، مضاف الیہ کی پہچان پڑھ لی۔ اسی طرح ہم نے فعل ناقص کے بارے میں پڑھا، فعل ناقص کے بعد جو معرفہ ہوگا وہ مرفوع ہوگا۔ اسی طرح مشبہ بالفعل کے بارے میں پڑھا، حرف مشبہ بالفعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے، ضمیر کے بعد جو اسم ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ اسی طرح لائن آف ایجنٹس کا ہم نے پڑھا کہ لائن آف ایجنٹس کے بعد جو اسم نکرہ آتا ہے اس کو آپ نے زبر پڑھنی ہے، لا خیار۔ اس طرح باقی بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، تو یہ چیزیں جو آپ نے پڑھی اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ اگر مجھے ٹائم ملا تو میں نوٹ کر کے آپ کو بھیج دوں گا، ورنہ آپ خود نوٹ کر لیجئے گا، اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ لکھنے سے بھی آپ کو وہ چیز یاد ہو جائے گی۔ تو آج کا سبق اتنا ہی تھا، اور آپ نے یہ جو میں نے عبارت آپ کو پہلے دی ہوئی ہے اسی عبارت کو آپ نے دوسرا کلر دینا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ پہلے دن میں آپ کو کتنے الفاظ ذہن نشین ہوئے، دوسرے دن میں آپ کو کتنے الفاظ ذہن نشین ہوئے۔ تو دوسرا کلر آپ نے، جیسے میں نے نیلا بلو کلر دیا ہوا ہے نا، دوسرا کلر دیا ہوا ہے، آپ نے بھی اسی طرح کوئی دوسرا کلر دینا ہے، تاکہ اس سے پتہ چلے کہ دوسرے دن کے اسباق کا، دوسرے دن کے سبق کا نتیجہ یہ ہوا اور اس آپ کو کتنی عبارت آپ کی درست ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔